بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا نعت سے متعلق کہ نعت کا جو اعراب ہوتا ہے وہ منعوت کے تابع ہوتا ہے۔ اگر منعوت یعنی موصوف وہ مرفوع ہے تو یہ مرفوع آتا ہے، وہ منصوب ہے تو یہ منصوب آتا ہے، وہ مجرور ہے تو یہ مجرور آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ کچھ تمرینات ہم نے لے لیے تھے۔ آج تمرین ہے ضع الاسماء الآتیہ، آنے والے اسماء کو رکھ لو فی جمل، جملوں میں، ثم انعتھا، پھر اس کو موصوف بناؤ بنعوت، ایسی صفات کے ساتھ مناسبت کی جو اس کے ساتھ مناسب ہو، مع ضبط آخر النعت والمنعوت، ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نعت اور منعوت دونوں کے آخری حرف کی حرکت کو آپ نے ظاہر کرنا ہے، اس کو لکھ لینا ہے کہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اسماء ہے ان کو آپ نے جملوں میں رکھنا ہے، اور جملوں میں اس انداز سے رکھنا ہے کہ ان اسماء کو نعت بنا لینا ہے، اور اس کے لیے منعوت بھی آپ نے لانا ہے۔ نہر، طریق، طریق من راستہ، نخلۃ کھجور، مطر بارش، برد ٹھنڈک، المسجد مسجد، بنا تعمیر، البستان باغ، السماء آسمان، البحر سمندر، السفینۃ کشتی، القطار ریل گاڑی۔ کون جملاً، اب جملے بناؤ، تشتمل کل واحدۃ منها علی اسم منعوت باحد الاوصاف الآتیہ، کہ ان میں سے ہر ایک مشتمل ہو ایک منعوت پر، نعت پر۔ ٹھیک ہے، لیکن کہ آنے والے جو اوصاف ہے ان میں سے ایک کے ساتھ وہ موصوف جو ہے وہ متصف ہو، مع ضبط آخر النعت والمنعوت، نعت اور منعوت دونوں کے آخر کی اعرابی حالت کو ظاہر کر دو۔ خشن من کردرا، عذب میٹھا، ناضجۃ پکا ہوا، ذابلۃ مرجایا ہوا، لامعۃ چمکدار، مفترس شکاری، الرائق بہت اچھا، الحلو میٹھا، النظیف ستھرا صاف، المحلوج روئی کے لیے کہ جب اس کو یعنی کوٹا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کون خمس جمل فعلیۃ یکون الفاعل فی کل منها منعوتا، 5 جملے فعلیے بناؤ کہ ان میں فاعل جو ہے وہ منعوت ہو یعنی موصوف ہو۔ کون خمس جمل فعلیۃ، 5 جملے فعلیے بناؤ، یکون المفعول به فی کل منها منعوت، کہ ان میں سے ہر ایک میں مفعول به منعوت ہو، موصوف ہو۔ کون خمس جمل اسمیۃ، 5 جملے اسمیہ بناؤ، یکون المبتدا فی کل منها منعوتا، کہ ان میں سے ہر ایک میں مبتدا جو ہے وہ منعوت ہو۔ اور کون خمس جمل فعلیۃ، 5 جملے فعلیے بناؤ، یکون الخبر فی کل منها منعوتا، کہ جن میں ہر ایک میں خبر جو ہے وہ موصوف ہو۔ کون خمس جمل فی کل واحدۃ منها اسم مجرور منعوت، 5 جملے بناؤ کہ ان میں ہر ایک میں اسم ہو اور وہ اسم مجرور ہو، موصوف ہو۔ تمرین فی الانشاء، کون 7 جمل فعلیۃ بحیث یجیء لفظ الثور فی کل منها موصوفا بصفۃ تلائمه، ایسے 7 جملے بناؤ جملے فعلیے کہ ان میں ہر ایک جملے میں لفظ ثور آ جائے اور وہ لفظ ثور ہر جملے میں موصوف ہو ایک ایسی صفت کے ساتھ تلائمه ہو کہ جو اس کے مناسب ہو۔ ثم استعن بهذه الجمل على كتابة موضوع صغير في وصف الثور، پھر ان جملوں کی مدد سے آپ ان سے مدد لے کر ایک چھوٹا سا موضوع صغیر، ایک چھوٹا سا موضوع لکھ لو فی وصف الثور، بیل کے وصف میں، بیل سے متعلق ایک چھوٹا سا موضوع بھی آپ تحریر فرما لیں۔ تمرین فی الاعراب، نموذج، ربح التاجر الامین، ربح التاجر الامین، امین تاجر نے کمایا۔ ربح فعل ماض، التاجر فاعل مرفوع، الامین نعت مرفوع۔ ٹھیک ہے، تو تاجر گویا اس کے لیے منعوت بن گیا اور الامین نعت مرفوع بن گیا۔ یقرأ علی کتابا مفیدا، علی ایک مفید کتاب پڑھتا ہے۔ یقرأ فعل مضارع مرفوع، علی فاعل مرفوع، کتابا مفعول به منصوب، مفیدا نعت منصوب۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ مفید نعت جو ہے یہ منعوت کا تابع ہوتا ہے۔ اعرب الجمل الآتی، آنے والے جملوں کا اعراب آپ کرو۔ نزل من السماء مطر غزیر، آسمان سے موسلادھار بارش برسا۔ یلبس علی حذاء واسعا، علی جو ہے
وہ تنگ جوتا پہنتا ہے۔ یکثر النحل فی البساتین المثمرہ، مکھیاں زیادہ ہوتی ہے میوے والے باغوں میں۔ اللہ اکبر۔ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں الجزء الثانی کو ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس میں پھر پڑھیں گے کہ فعل جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے صحیح الآخر معطل الآخر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔